اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ بہت اہم موضوع ہے آقا سید الانبیاء کا خاتم النبیین، جو میں نے آیت پڑھی کہ قرآن نے واضح طور پر نفی کر دی کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا در بند، جھوٹا ہے، کاذب ہے، ملعون ہے، فاسق ہے، اور اسلام، قرآن اور توحید کے حکم کا منکر ہے، احکام کا منکر ہے، جو اس کے بعد نبوت کا تھوڑا سا تصور بھی اپنے ذہن میں رکھے۔ میرے عزیزوں، ختم نبوت یہ اسلام کی شان ہے، آن ہے، بنیاد ہے اور اسلام کی پہچان ہے۔ مسلمان بھی وہ ہے جو ختم نبوت پر اعتقاد، یقین اور تصدیق بالجنان رکھے۔ اب دیکھیں نا، اقرار باللسان کرے، دل بھی تصدیق کرے اور عمل سے بھی ثابت کرے کہ خاتم الانبیاء ختم نبوت کے عقیدے پر غیرت اور یقین رکھتا ہے۔ اس ملک کے پاکستان، خدا اس کو سلامت رکھے، جس سے ہمارا تعلق ہے، اس ملک میں ماشاءاللہ مسلمانوں نے بڑا کردار ادا کیا، حتیٰ کہ مسلم جو مسالک ہیں، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی، تمام مکاتب فکر نے اس معاملے میں کام کیا، اور پہلے دور میں مناظرے بھی ہوئے کہ ہم قطعی طور پر سرزمین پاکستان پر ختم نبوت کے منکر لوگوں کو برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود اس ریاست میں، جہاں پر آقا انعامدار کی غالب اکثریت مسلمان، نبوت اور خاتم الانبیاء ماننے والے ملک میں بھی 40 لاکھ کے قریب ایسے قادیانی پیدا ہو چکے ہیں، اور خطرہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے، جو سید الانبیاء کی ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ غلام احمد قادیانی جیسا شخص کو اس طرف لانے کی مخفی، ٹیکنیکلی، ڈرامائی انداز سے، فراڈ کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں۔ آج سے قیام پاکستان کے قریب ہی انہوں نے زمین خریدی کچھ ہزار روپے کی، جو بعد میں ربوہ بنا لیز پر، اور اس کے بعد یہ سرگودے تک پھیل گئے۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، جیسے ریاست میں ریاست دوسری ریاست کا خطرہ موجود ہے۔ اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیل نے فلسطین میں حکومت بنائی تھی تو ان کی تعداد وہاں 40 لاکھ نہیں تھی۔ قادیانی جو واضح طور پر پیسے کے بیس پر دنیا کے کئی درجنوں ممالک، انڈونیشیا، افریقہ اور کئی ممالک میں اب پیسے کے بیس پر لوگوں کو، مسلمانوں کو قادیانی بنا چکے ہیں، تو خطرہ بڑھ رہا ہے۔ کیوں نہ ہو، اس وطن عزیز، اس کی حفاظت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اسلام کے علاوہ اس حوالے سے تحفظ تو اور زیادہ ضروری ہے۔ اس وطن عزیز میں وہ ایک ریاست میں ایک اور ریاست یا اسرائیل والا کھاتا نہ بنا بیٹھے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس مقدس عقیدے پر تمام مسلمانوں کے مکاتب، جن کی تعداد اگر علیحدہ علیحدہ بھی دیکھی جائے مسالک میں تو 20-20، 25-25%، 30، 40، 50 کے قریب ہے ان کی فیصد ملک میں، فروعی مسائل اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے میں الجھ پڑے، ایک دوسرے پر اعتراض کیا، کسی کو مشرک، کسی کو کافر، بعض نام نہاد ملاؤں نے مفادات کی خاطر، لیکن مین نقطے اور مرکزیت اور اسلام کی بنیادوں کی طرف توجہ نہ کی، جیسے ختم نبوت ہے۔ پہلے تو ہوتی رہی، اب ذہنی طور پر ہیں،
لیکن جب شیعہ سنی یا چند مسالک اختلافات میں آئے تو اس طرف توجہ کم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس اتحاد میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ان دراڑوں سے ختم نبوت کے منکروں نے فائدہ اٹھایا اور ان کو سانس لینے کا موقع ملا اور اپنی گمراہی پھیلانے کا موقع دیا گیا اتحاد کے فقدان اور اتحاد کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں وہی فسادات ہوں۔ اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، فلسطین کے دور میں فلسطینیوں کی حکومت پر اور ان کی زمین پر جیسے قبضہ کیا اسرائیل نے، تو اس وقت سے آج کے حالات زیادہ خطرناک ہیں۔ وہ کیسے؟ سخت ترین مہنگائی اور غربت زیادہ ہے۔ اور افریقہ، میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، افریقہ، انڈونیشیا اور ایسے ممالک میں جہاں غربت تھی، لوگوں کو پیسے کے ذریعے سے بہت قریب کیا گیا، جبکہ وہ زمانہ اتنا مشکل نہیں تھا۔ وہ زمانہ یہودیوں کے پھیلاؤ کے لیے اتنا سازگار نہیں تھا جتنا قادیانوں کے پھیلاؤ کے لیے اس وقت۔ پھر کرونا چل رہی ہے، غربت میں ان کو اور موقع ملے گا، پیسہ ان کے پاس باہر کا ہے۔ اور کہا ہم واضح طور پر ثابت ہم کر چکے کہ مسلمانوں میں دراڑوں کے لیے برطانیہ اور کچھ ممالک میں کچھ مخفی مدارس یا مخفی گمراہی کے اڈے پیدا کیے گئے تاکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی میں انتشار اختلاف اور ڈیوائڈ در ڈیوائڈ، تقسیم در تقسیم کی جائے تاکہ مسلمانوں کی طاقت بڑھ نہ سکے۔ تقسیموں سے بڑا نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں پہلے عیسائی رومن کیتھولک ایک فرقہ ہوتا تھا، اس کے بعد پروٹیسٹنٹ، اور تقسیم کرتے کرتے ان کو روکا گیا۔ مسلمان بھی اکٹھے ہوتے تھے۔ ایٹمن امپائر، مسلمان خلافت عثمانیہ کی تعریف کرتے ہیں، جب یہ اسلام کے لیے لڑے تو برکتیں ہوئیں، آگے چلتے گئے۔ لیکن یہی خلافت عثمانی پھر جب ٹکرائی شیعہ علاقوں کی طرف، ایران کی طرف، تو آپس کے اختلاف کی وجہ سے وہ اسلام کی ترقی رک گئی۔ اب تو حالت یہ ہے کہ مسلمان، ہمیں پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ قادیانی فرقہ جو ہے اس کی بنیاد پاکستان میں رکھی گئی ہے۔ مکہ اور مدینہ سے اسلام آیا، باقی جگہ پر ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے پریشانی کا مرحلہ ہے کہ قادیانی پاکستان میں آئے، قادیانیوں کی بنیاد پاکستان میں رکھی گئی اور اسے ختم نہیں ہو سکے۔ اتحاد کا فقدان، میں من باب المثال آپ کو بتاتا ہوں، استعماری ایجنٹوں کے فرقے بہائی بابائی ایران میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہاں چونکہ ملت ایک تھی، قوم اکٹھی تھی، علماء کا ایک سلسلہ تھا، بہائی اور بابائی نہ رہے۔ ہمارے ہاں اتحاد کی کمی کی وجہ سے قادیانی بہت زیادہ بڑھ گئے، ایک اندازے کے مطابق 40 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اگر ہم نے پھر اتحاد کا مظاہرہ نہ کیا تو خطرے کی گھنٹی ہے۔ آنے والے حالات میں وطن عزیز کو خطرہ ہے، مسلمانوں کو خطرہ ہے، اور ضعیف العقیدہ اور پریشان حال لوگوں کا کچھ گروہ مزید بھی قادیانی بن سکتا ہے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ نبوت پر کام کیا جائے، لوگوں کو تعلیم دی جائے، لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کو جذبہ دیا جائے، لوگوں کو عقیدت کی طرف متوجہ کیا جائے، تاکہ اس گروہ کو اختتام ہو۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ریسرچ کریں، افریقہ اور مشرقی ایشیا کے ممالک میں مضبوط اسلامی سسٹم کے باوجود یہ پھیل گئے۔ پاکستان کو تو وہ اپنی بنیاد سمجھتے، پاکستان میں تو وہ زیادہ کام کریں، اور پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دو علاقے کی طرف ہے، پاکستان کے کئی اضلاع کی اطلاعات، اپر پنجاب ہو، جنوبی پنجاب ہو، باقی مقامات میں کئی اضلاع میں ان کی تعداد موجود ہے۔ اپنے چھوٹے سے اختلافات، وہ آپ سے بڑا اختلاف بھی رکھتے ہیں، چھوٹا اختلاف بھی رکھتے ہیں۔ نبوت کے معاملے میں بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے بارے میں عام معروف ہے کہ وہ
لیٹرین میں مر گیا، سید الانبیاء کے خلاف بکواس کی، آل رسول کے خلاف بکواس کی، مولا حسین کے خلاف بکواس کی، اپنی کتابوں میں صحابہ کرام کے خلاف توہین کی۔ ایسے عظیم صحابہ کرام پر اس کی نظر نہیں پڑی، اگر اس کا اسلام سے تھوڑا سا بھی تعلق ہوتا کہ جناب ابو ذر غفاری صحابی رسول جن کے بارے میں فرمایا آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر اس سے بڑا سچا کوئی نہیں، موقع موقع پر جو جھوٹ بولتا ہو اسے ایسے سچے صحابہ نہ نظر آئے، اسے حسین کی قربانیاں نظر نہیں ہیں۔ تو قادیانی آپ سے بنیاد دین میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، فروعات میں بھی اختلاف رکھتے ہیں، یہ میری اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو لہذا اپنے اس چھوٹے اختلافات کو چھوڑ کر ما بین الاشتراک، مشترک اسلام کی جو بنیادیں ہیں جس میں تمام مسلمانوں کی فقہا اور 4 فقہ، 5ویں فقہ جعفریہ اہل بیت کی جو طرف منسوب ہے، آپ متفق ہیں تو اپنے چھوٹے اختلافات کو نہ دیکھیں، اپنے بنیادی ما بین الاشتراک ہے جو مسلمین میں اس کو دیکھیں اور اس کی طرف کام کریں، ورنہ اس کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ پیسوں سے زمینیں خریدنا بڑھنا اتنی سپیڈ میں ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ پاکستان دشمن اور اسلام دشمن قوتیں ان کو اتنی مدد کر رہے ہیں، فنڈنگ کر رہے ہیں کہ وہ سرگودا تک کے تمام علاقے وہ خرید چکے ہیں، اور جہاں پہ وہ احمد نگر، چونکہ احمد سے وہ اپنا مرزا غلام احمد والا لفظ لیتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، جہاں پر احمد نگر بن سکتا ہے اس شخص کی وجہ سے، تو محمد نگر، محمد آباد جیسے شہر بھی آباد کیے جائیں عقیدت کے تحت۔ آپس میں لڑنا چھوڑ دیں ہم، اور ختم نبوت، رسالت اور بنیاد اسلام کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں، ورنہ جتنے حالات گزرتے جائیں گے حالات خطرناک ہوتے جائیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ محبت رکھتے ہوئے آپ کو نبی پاک اور ختم نبوت کے خلاف توہین خدا نخواستہ دیکھ کر چپ کرنا پڑے گا۔ اس سے ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں جیسے اسرائیل میں ہوئے، نبی پاک کی توہین کی گئی مسلمانوں کی ہر طرح سے، ایک وقت میں اقلیت میں تھے، بہت کم تھے، بڑھتے بڑھتے بڑھتے، جیسے وہ پیسے کے ذریعے سے بڑھے ہیں، یہ بھی پیسے کے ذریعے سے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، قبل اس کے کہ ربوہ سے یا سرگودا سے ان کی یلغار اور شہروں کی طرف ہو جائے، اکٹھے ہو کر علمی طور پر قوم کی تربیت کر کے لوگوں کو ان سے بچایا جائے۔ خطرناک ترین السر کینسر ہے جو اسلام کے وجود کو نقصان پہنچانے کے لیے باہر کی طاقتیں استعمال کر رہی ہیں۔ تو میری گزارش ہے خداوند عالم کی ذات مسلمانوں کو اتفاق، اتحاد اور اس بنیاد دین پر متوجہ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے چھوٹے اور فروعی اختلافات کو چھوڑ کر مسلمان اس اجتماعی کیفیت کو دیکھیں، یہی نبی سے وفاداری ہے۔ عشق رسول فقط تذکرہ نبی کا نام نہیں، ناموس رسالت اور قرآن کے فیصلے کے تحت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن میں نبی خاتم النبیین ہے۔ یہ قرآن، اور ایک طرف قادیانی صحابہ اہل بیت اور نبی کے دشمن ہیں، دوسری طرف کلام الہی کی آیت کے واضح منکر ہیں۔ اللہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، اور پھر اپنی کتابوں میں محمد رسول اللہ یا لفظ احمد کے استعمال میں دھوکہ دیتے ہیں کہ اس احمد سے مراد یہ وہ لیتے ہیں، اور ان کی بدکاریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ خدا را وفاداری کا ثبوت دے اسلام سے، مصطفیٰ سے، اور اپنے آپ کو منظم کریں، اور ختم نبوت کے عقیدے پر اس دوسری خطرے کی گھنٹی اور دوسری ریاست یا پاکستان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اس سے محفوظ رہے۔ خدا مسلمانوں کے عقائد کو بھی سلامت رکھے، ہمیں توفیق دے، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کی میرا اللہ حفاظت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔